بھی آپ کا خیال ہے کہ 9 مہینے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے، کیا ہم ڈیل نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہمیں آفرز نہیں ہوئی؟ کیا آج بھی ہمیں آفرز نہیں ہو رہی ہیں بھائی؟ اگر عمران خان صاحب چاہتے تو 5 دن 10 دن 12 دن میں باہر آ جاتے. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی آئینی حدود کیا ہیں، آپ کی قانونی حدود کیا ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ان حدود کو ٹریس پاس کر رہے ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ بیک آؤٹ کریں اور سیاسی معاملات سیاسی جماعتوں پہ چھوڑیے. ایک سیاسی بیان آئی ایس پی آر کے پلیٹ فارم سے وہ ایک قانون اور آئین کی جو تھی وہ وائلیشن تھی. بڑے الیبریٹ طریقے سے ایک یوم سیاہ منایا گیا اور وہ یوم سیاہ جو تھا اس میں بھی سارا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ پولیس فورس بن گئی ہے جو کہ ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے طور کے اوپر جانی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساروں نے وہی سلوک کرنا ہے جو کہ وہ ٹرانسجینڈر کراؤڈ جو ہے نا وہ کر رہا ہے اور جو آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے. 58 سے 69 تک پہلا مارشل لاء لگا، 69 سے 71 تک دوسرا مارشل لاء لگا اور اسی عرصے میں پاکستان 2 لاکھ ہوا. کیا کسی ملک کی تاریخ میں ملک کے 2 لاکھ ہونے سے زیادہ سیاہ رات ہو سکتی ہے کوئی؟ ہم سے معافی مانگنے والوں نے کبھی قوم سے اس کے بارے میں معافی مانگی؟ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ آئی تھی، کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کیوں اس کو پبلک نہیں کیا گیا؟ کیوں اس کے مندرجات کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا؟ کیوں وہ پالیسی ریویژنز نہیں کیے گئے جو کہ اس میں ریکمنڈیشنز کے طور کے اوپر سامنے آئے؟ کیا اس کے اوپر معافی مانگی گئی قوم سے؟ اور ایک عامی پبلک سکول میں ایک گھناؤنی ٹریجڈی ہوئی تھی، 150 سے زیادہ بچے اور اساتذہ جو تھے ان کو میسکر کیا گیا. کیا اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی گئی؟ یہ رجیم چینج آپریشن کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. یہ عمران خان کے اوپر جو اٹیمپٹس ہوئیں، قاتلانہ اٹیمپٹس، ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں جس کا مقدمہ بھی درج نہیں کروانے دیا گیا تھا. یہ آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، خاص کر جب لوگوں کے بیڈ رومز میں آپ نے ویڈیوز فکس کیے ہوئے ہیں وہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہو رہا ہے. یہ انفورسڈ ڈیورسز جو کروائی گئی، لوگوں کو پکڑ کے ان کو ٹارچر کر کے ان کو زبردستی ان سے پولیٹیکل لائلٹیز چینج کرنے، پولیٹیکل افیلیشنز چینج کرنے کا کیا گیا، اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہوتی رہی ہے پاکستان میں 76 سال، کسی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا، یہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. ضرور بنائے کمیشن. اب میں ان کو یاد دہانی ان کو کراتا رہوں گا کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں، اس کے بعد خاموشی طاری ہے، لیکن ہم ان کو خاموش اس مسئلے کے اوپر نہیں رہنے دیں گے. کچھ ماضی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، کچھ مستقبل کی باتیں ہیں جو آپ سے کرنا چاہتے ہیں. میں نے شعیب شاہین صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے کچھ عدلیہ سے منسلک معاملات بھی ہیں جو یہ زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، زیادہ بہتر طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں، اور ہمارا جو پی ٹی آئی کا جو اس کے اوپر سٹانس ہے وہ کیا ہے، وہ بہت ضروری ہے. بیکاز اس وقت جو ہے پاکستان کی عدلیہ جو ہے ایک آرگنائزڈ اسالٹ جو ہے ان کے اوپر ہوئی ہے. جی پہنچ جائے گی آواز پہنچ نہیں رہی ہے؟ اچھا شروع ہو جائے گی. آواز میری ہے، گرج تم لے آؤ ادھر آ کے، ذرا ملا لیتے ہیں آواز کو گرج کے ساتھ تو ٹھیک ہے، پھر گرجدار ہو جائیں گے. دیکھیں ریاست کا تصور کیا ہے، ریاست کیا ہوتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. افراد کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ ادارے تشکیل دیتا ہے. ادارے آئین، قانون اور انصاف کے تقاضوں کے اندر آپریٹ کرتے ہیں جب، تو ریاست کا وجود جو ہے وہ عمل میں آتا ہے، ریاست بنتی ہے. اور یہ بننے کے عمل کو اگر وائلیٹ کیا جائے تو پھر ریاست جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی ریاست قائم رہ سکتی ہے اور مضبوط ہو سکتی ہے صرف انہی حالات میں جب کہ آئین، قانون اور انصاف کے تقاضے جو ہے اس کے اندر رہ کے اس کو آپریٹ کرنے دیا جائے. انفارچونیٹلی آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور خاص کر پچھلے 2 سالوں میں، یہ نہیں کہ اس سے پچھلے 74 سالوں میں آئین کی قدر کی گئی، قانون کی قدر کی گئی، تب بھی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ جب کہ ان چیزوں کو وائلیٹ کیا گیا. لیکن خاص کر پچھلے 2 سال میں نہ آئین چھوڑا گیا ہے، نہ قانون کا پاس کیا گیا ہے، اور نہ ہی اخلاقیات جو ہیں وہ بچی ہیں واپس.
بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان تمام چیزوں کا جنازہ نکال دیا گیا ہے تو وہ کوئی غیر مناسب نہ ہوگا، کیونکہ ان 2 سالوں میں جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ریاست کو آئین، قانون اور اخلاقیات کے تقاضوں سے نکال کے شخص واحد کی دکتات کے تابع کیا جائے۔ اور آج ان 2 سالوں کے بعد ہم جس نہج کے اوپر کھڑے ہیں، وہاں ہر وہ بندہ جو سوچ سکتا ہے، جو سینسٹیو ہے، جو اس ملک سے پیار کرتا ہے، جو اس ملک کے مستقبل سے امید وابستہ رکھنا چاہتا ہے، وہ میرا خیال ہے اسی نتیجے کے اوپر پہنچا ہے کہ آج یہ ریاست جو ہے وہ کسی شخص واحد، ایک شخص واحد کی دکتات کی تابع ہو چکی ہوئی ہے۔ کچھ دن پہلے 8 مئی کو میرا خیال ہے ڈی جی ISPR صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، میں نے اس کا جواب تو دیا تھا، لیکن ایک دو چیزیں تھیں جو کہ رہ گئی تھی۔ یہ ڈی جی ISPR کا جو یہ بھاشن تھا، یہ واز تھا، یہ ایک سیاسی بھاشن اور سیاسی واز تھا جو کسی صورت میں پاکستان کے ایک آئینی ادارے جو اے پولیٹیکل ہے، جس کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، جن کی جو اوتھ آف آفس ہے وہ بھی اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ وہ سیاست میں عمل دخل نہیں دے سکتے، ان کے پلیٹ فارم سے اس قسم کا جو لیکچر جو ڈیلیور ہونا جو ہے وہ اپنے تئیں، اور شاید اس پوائنٹ کو شعیب شاہین صاحب بعد میں اس کے اوپر فردر روشنی ڈال سکیں، لیکن میری ناچیز رائے میں یہ بس اپنے تئیں پاکستان کے آئین اور قانون کی وائلیشن تھی، بلیٹنٹ وائلیشن تھی۔ ایک سیاسی بیان ISPR کے پلیٹ فارم سے وہ ایک قانون اور آئین کی جو تھی وہ وائلیشن تھی۔ یہ ایسا بیان نہیں آنا چاہیے تھا، خاص کر جبکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کو شروع سے آخر تک نشانہ بنایا گیا اور ان کو ایک انتشاری گروہ کے نام سے تشبیہ دی گئی، اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ بڑے الیبریٹ طریقے سے ایک یوم سیاہ منایا گیا، اور وہ یوم سیاہ جو تھا اس میں بھی سارا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کو ٹارگٹ کیا گیا، ورکرز کو ٹارگٹ کیا گیا، جو ہم نے جو پروٹیسٹ کال دی ہوئی تھی پرامن احتجاج کی، وہاں لوگوں کے گھروں کے اوپر حملے کیے گئے، لوگوں کو پکڑا گیا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ خاص کر پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اور کسی ہنڈرنس کے بغیر تو یہ فورس کر رہے ہیں کہ یہ وہ پولیس فورس بن گئی ہے جو کہ ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے طور کے اوپر جانی جا رہی ہے، اور یہ ان کا رویہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ساروں نے وہی سلوک کرنا ہے جو کہ وہ ٹرانسجینڈر کراؤڈ جو ہے نا وہ کر رہا ہے، اور جو آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ ہے۔ تو میرا خیال ہے حالات کو یہ زبردستی اس طرح پش کر رہے ہیں کہ یہ سبھی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کر رہے ہیں۔ یوم سیاہ کی معرفت سے دوستو، میں یہ ملک کی تاریخ جو ہے نا وہ ایسے بہت سارے انسیڈنٹ سے رقم ہے جو اصل حقیقت میں یوم سیاہ کے طور کے اوپر منائے جانے چاہیے۔ 4 مارشل لاز لگے ان 76 سالوں میں، اور باقی عرصہ جو تھا وہ ڈی فیکٹو مارشل لاز جو ہے، جیسا کہ آج تک ایک ڈی فیکٹو مارشل لا ہے پاکستان میں، اس کے طور کے اوپر جانا جاتا ہے۔ 58 سے 69 تک پہلا مارشل لا لگا، 69 سے 71 تک دوسرا مارشل لا لگا، اور اسی عرصے میں پاکستان 2 لاکھ ہوا۔ کیا کسی ملک کی تاریخ میں ملک کے 2 لاکھ ہونے سے زیادہ سیاہ رات ہو سکتی ہے کوئی؟ ہم سے معافی مانگنے والوں نے کبھی قوم سے اس کے بارے میں معافی مانگی کہ کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ملک 2 لاکھ ہوا؟ کیوں ایک سیاسی لیڈر جو کہ ایبسولوٹ میجورٹی تھی جس کے پاس، اس کو اقتدار انتقال کرنے کی بجائے فوج نے چڑھائی کی پاکستان کے اس صوبے کے اوپر جو کہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ تھا۔ 56% پاکستان was former East Pakistan, now Bangladesh۔ کیا آج تک کسی نے اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی ہے، اس یوم سیاہ کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف سے معافی مانگنے کے تقاضا کر رہے ہیں؟ کیا ضیاء الحق کے دور کی معافی مانگی ہے کسی نے قوم سے، یا پرویز مشرف کے دور کی معافی مانگی ہے قوم سے کسی نے، جو ہم سے معافی مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں؟ اور بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہیں جو کہ انسان جب بات کرتا ہے تو وہ خون کے آنسور ہوتا ہے کہ ہم کس طرف اس ملک کو دھکیل رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو یوم سیاہ ہے سارے، ان کے بارے میں کچھ کمیشنز بھی بنے تھے، آج بھی کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ حمود الرحمان کمیشن بنا تھا، وہ پڑھنے کے لائق ہے، مجھے کہیں سے کاپی ملی تھی، وہ پڑھی۔ اس ملک میں وہ رپورٹ پبلش نہیں ہونے دی گئی، پبلک نہیں ہونے دی گئی۔ کیا اس کے کانٹینٹس کو پڑھ کے
وہ لوگ جو رسپانسبل تھے ان اٹراسٹیز کے وہ قوم سے معافی مانگیں گے, چلے, اٹس 50 years too late. لیکن آج بھی وقت ہے کہ قوم سے معافی مانگے ملک کو 2 لاکھ کرنے کے لیے. ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ آئی تھی, کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کیوں اس کو پبلک نہیں کیا گیا؟ کیوں اس کے مندرجات کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا؟ کیوں وہ پالیسی ریویژنز نہیں کیے گئے جو کہ اس میں ریکمنڈیشنز کے طور کے اوپر سامنے آئے تھے؟ ایک کمیشن آف انکوائری بنا تھا انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کے اوپر, اس کی رپورٹ بھی آئی ہوئی ہے, کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کس نے چھپائی ہوئی ہے؟ کیا اس کے اوپر معافی مانگی گئی قوم سے؟ اور ایک عامی پبلک اسکول میں ایک گھناؤنی ٹریجڈی ہوئی تھی, 150 سے زیادہ بچے اور اساتذہ جو تھے ان کو میسیکر کیا گیا. پی ٹی آئی تو رسپانسبل نہیں تھی اس کی, کون اس نیگلیجنس کا رسپانسبلٹی لیتا ہے؟ کیا اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی گئی؟ کس نے معافی مانگی تھی؟ کوئی معافی مانگی گئی کسی سے؟ جو آج خاص کر وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی سے پتہ نہیں ناکردہ گناہوں کی سزا کے طور کے اوپر معافی مانگنے کی توقع کر رہے ہیں. رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ بذات خود ایک بلیک ڈے ہے. اس ملک کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا. پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو ایسٹ پاکستان کی سیپریشن کو بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا. پی ٹی آئی سے کوئی معافی کی توقع نہیں کرے گا. جو تاریخ دان ہیں, اگر کسی وقت انہوں نے انڈیپینڈنٹ تاریخ اس ملک کی لکھی, انفارچونیٹلی اس ملک کی تاریخ بھی ڈسٹارٹ کی گئی ہے, نہیں لکھی گئی ہے. اس ملک میں 3 وزرائے اعظم کو قتل کیا گیا ہے. کیا اس وقت کے حکمرانوں نے معافی مانگی ہے اس سے؟ کیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوئی ہیں؟ کیا ان کے محرکات جو ہیں وہ سامنے آئے؟ کیا جنہوں نے مارا وہ سامنے آئے؟ کیا ان کو سزائیں دی گئیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ میرا خیال ہے I'm sure کہ آپ سب لوگوں کے دماغوں میں ہوں گے, ذہنوں میں ہوں گے, لیکن ہم میں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم بیان کریں. لیکن اب جس طرف اس ملک کو لے جایا جا رہا ہے, میرا خیال ہے وہاں سب کو ہمت کرنی پڑے گی اور بولنا پڑے گا اور ان سوالات کو اٹھانا پڑے گا. اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ایک انتہائی بھونڈی قسم کی جو وہ اسپیچ تھی, جس کی کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں تھا, اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں اگر وہ کمیشن 2014 کے سیٹن کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا اور پارلیمنٹ کے اوپر کوئی اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا. تو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا جی کہ ہم بالکل مانتے ہیں اور یہ کمیشن بنائیں. یہ 2014 کے جو بھی ہوا 2014 میں سیٹن جو ہے اس کو بھی کریں انویسٹیگیٹ, بالکل پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سائفر کی کنسپریسی کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. اور میں آج دہرانے لگا ہوں, یہ رجیم چینج آپریشن کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. یہ عمران خان کے اوپر جو اٹیمپٹس ہوئیں, قاتلانہ اٹیمپٹس, ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں, جس کا مقدمہ بھی عمران خان کو درج نہیں کروانے دیا گیا تھا. یہ مے 9 کے انسیڈنٹس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. یہ اسٹولن مینڈیٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. یہ آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں, خاص کر جب لوگوں کے بیڈ رومز میں آپ نے ویڈیوز فٹ کیے ہوئے ہیں, وہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. یہ انفورسڈ ڈیورسز جو کروائی گئی, لوگوں کو پکڑ کے ان کو ٹارچر کر کے ان کو زبردستی ان سے پولیٹیکل لائلٹیز چینج کرنے, پولیٹیکل افیلیشنز چینج کرنے کا کیا گیا, اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہوتی رہی ہے پاکستان میں 76 سال, کسی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا, یہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. ضرور بنائیں کمیشن. اب میں ان کو یاد دہانی ان کو کراتا رہوں گا کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں, اس کے بعد خاموشی تاری ہے, لیکن ہم ان کو خاموش اس مسئلے کے اوپر نہیں رہنے دیں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ خاص کر ان کے لیے جو کہ ہمیں انتشاری گروہ کہتے ہیں, میں 3-4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اور اپنی ذات کو پولیٹیکلی ڈیمیج کیا, لیکن ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید وائلنس ہو جائے, تو انہوں نے وہ جو انیشیٹوز تھے ان کے پولیٹیکل انیشیٹوز ان کو ابورٹ کیا. 10 اپریل کو نیشن وائڈ پروٹیسٹ جو تھیں رجیم چینج کے آپریشن کے خلاف, ان کو انہوں نے روکا. 24 مئی کو حقیقی آزادی کا لانگ مارچ تھا, اس کو بھی انہوں نے 26 مارچ کو انہوں نے ابورٹ کیا, کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد پہنچنے کے اوپر وائلنس ہو سکتا ہے. جب خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تو اس وقت بھی وائلنس کی پاسبلٹی تھی, لیکن خان صاحب نے ان کو روکا کہ نہیں, کچھ نہیں کرنا. حقیقی آزادی کا مارچ ریلی جو پنڈی میں ہوئی تھی, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی, وہاں بھی وائلنس کی جب ان کو انڈیکیشن ملی تو وہاں بھی انہوں نے بیک آف کیا کہ نہیں, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اور مارچ 8 2023 کو الیکشن ریلی جو کہ پنجاب الیکشن کیمپین کی تھی, اس وقت بھی یہ 5 ایسے انسیڈنٹس ہیں جہاں کہ انہوں نے وائلنس کو پری ایمپٹ کیا, نہیں ہونے دیا. اگر وہ نہ کرتے تو وائلنس ہو سکتا تھا. تو وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے اوپر
वायलेंस की वो एलिगेशन लगाते हैं, उनको इन हकायक जो है उनसे किनारा कशी नहीं करनी चाहिए, उनको जांचना चाहिए और फिर एक ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालाइज करके बात करनी चाहिए, बगैर बात करने, बगैर सोचे, बगैर समझे और बगैर डेटा हुए। अगर सिर्फ आप एलिगेशंस लगाएंगे तो फिर रिबटल्स आएंगे, फिर आपसे सवालात होंगे, फिर पूछा जाएगा आपसे कि आपका कॉन्टेक्ट क्या रहा है 76 सालों में। आज हम पूछ रहे हैं और हम पूछते रहेंगे। अब ये चीज़ है, ये वापस होने वाली नहीं है, ये आगे जाएगी। पाकिस्तान, अगर आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें, यकजा करें, तो मेरी एक अदना राय में पाकिस्तान इस वक्त एक हालत जंग में है। और ये जंग जो है वो किसी बैरूनी ताकत ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत नहीं की, बल्कि ये जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल जो मोटिवेशंस हैं, वो उनकी वजह से आज पाकिस्तान को एक हालत जंग में धकेला गया है, ताकि एज आई ऑलवेज से शख्स वाहिद जो है उसके ताबे किया जाए रियासत को, और वो शख्स वाहिद ही इसको अपनी पसंद की डगर के ऊपर डाले रियासत को और उस तरफ लेके जाए। लेकिन आज जो लेवल ऑफ अवेकनिंग है पाकिस्तान में, उसको अगर सामने रखा जाए तो ये हो नहीं सकता। लेकिन रिसेंटली पंजाब में और आज़ाद कश्मीर में और कपल ऑफ अदर प्लेसेस जहाँ इंसिडेंट्स आए हैं, हुए हैं, अगर आप उन इंसिडेंट्स को, वायलेंट इंसिडेंट्स को सामने रखेंगे तो आप एक नक्शा खींच सकते हैं अपने ज़हनों में कि मुल्क जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है इस वक्त। मुल्क जो है वो अमन की तरफ नहीं बढ़ रहा। और ये भी आप देखिए, आज IMF की रिपोर्ट जो आई है, उसमें जो स्टेटमेंट आई है, उसमें उन्होंने बड़े क्लियर अंदाज में निशानदेही की है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। दैट मीन्स कि ये अल्टीमेटली उनके फैसले के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। हमारे कुछ इंतहाई बरादराना और दोस्त ममालिक के दोस्त जो है पाकिस्तान आ रहे थे, वो वहाँ भी उनके विजिट को भी डिले किया गया है, या डिले उन्होंने खुद किया है, हमने नहीं किया, उन्होंने किया। लेकिन वो भी ऑब्वियसली को वजूहात होंगी जिसकी वजह से उस विजिट को डिले किया गया है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस मुल्क में, वो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वजह है जो हमें नजर आती है। तो इन चीज़ों को, अगर सब चीज़ों को सामने रखे, तो इस वक्त इस मुल्क को जो हालत जंग में है, मैं कहता हूँ कि हालत जंग में है, उसको वो इसके जख्मों को मजीद खुरचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन जख्मों के ऊपर मरहम रखने की जो है उसको एक शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जा रही है। और इसके लिए ये जो जंग का समा बनाया गया है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और ये जंग का समा सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में ख़त्म हो सकता है जबकि पाकिस्तान को दोबारा आइन, कानून और इंसाफ के रास्ते के ऊपर चलने दिया जाए। और ये उस सूरत में मुमकिन होगा जबकि शख्स वाहिद जो है वो अपनी जो एक एम्बिशन है उसकी कि वो इस रियासत को अपने ताबे देखना चाहता है, वो उसको कंट्रोल करे, और जो इस मुल्क के जो अफराद हैं, इस मुल्क के जो इदारे हैं, उनको आज़ाद करे ताकि वो मुल्क को आगे ले जा सके। मैं आखिर में कुछ 2-4 बातें और करूँगा, लेकिन मेरी जो इस वक्त ख्वाहिश है और मैं चाहूँगा कि इसको आप ज़रूर ब्रॉडकास्ट करें, वो ये है कि ये मुल्क जो है इस वक्त, इसको हीलिंग टच चाहिए और इसके ज़ख्मों के ऊपर मज़ीद नमकपाशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क बहुत कमज़ोर हो चुका हुआ है। ये बहुत इन्फीबल्ड मुल्क है इस वक्त। ये मुल्क इकनॉमिक कैप्टिव है इस वक्त। जो दुनिया में $1-1 बिलियन के लिए ये अपना कशकोल लेके बैठे हैं, अपने दोस्त ममालिक के और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के दरों के ऊपर बैठे हुए सिर्फ भीख मांग रहे हैं। और इस वक्त कोई पाकिस्तान को भीख भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये हालत के ऊपर किसने पहुंचाया है इस मुल्क को 2 साल में? क्यों पहुंचाया है? क्या उनके मकासद हैं? लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान ने अभी एक आर्टिकल लिखा है, आपकी नज़र से गुजरा होगा, वो उन्होंने बिल्कुल क्लेम किया है विद डेटा एंड अदर फैक्टर्स कि पाकिस्तान इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स डी-न्यूक्लियराइजेशन। दैट मीन्स कि जी आपके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप अपने मुल्क के एसेट्स तो बेच रहे हैं, हर एसेट इस वक्त जो है वो अप फॉर सेल है, हर एसेट, ताकि आप $1-2-3 बिलियन और इकट्ठे करके मुल्क को और 2-4-6 महीने के लिए चला सकें। लेकिन ये मुल्क नहीं चलेगा ऐसे, ये नहीं चल सकता है। तो हमारी इस्तदा जो है साहिब इक़्तिदार लोगों से सिर्फ ये है that they should take a step back and think about the country। मुल्क के बारे में सोचें और देखें कि क्या वो गलत फैसले हैं जो उन्होंने किए हैं और क्या वो गलत फैसले हैं जो कि वो किए जा रहे हैं। और हर गुजरने वाला दिन जो है वो फर्दर परपेचुएट कर रहे हैं उन फैसलों को। ये परपेचुएशन का प्रोसेस अगर जारी रहा तो मुल्क जो है वो खोखला तो हो चुका हुआ है, वो खुदा ना करे वो बिल्कुल जो है वो डिसफंक्शनल हो जाएगा। और वो स्टेज होगी जबकि आपके पास कुछ जो है नहीं रहेगा बेचने को, कुछ नहीं रहेगा गिरवी रखने को। और फिर जैसा कि जनरल तारिक खान ने लिखा है, शायद ये न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाए और शायद और भी बहुत कुछ आपको करना पड़े। तो एक पोटेंट ज़हन का तकाजा ये है कि आप उस स्टेज के ऊपर पहुंचने से पहले रीथिंक करें
اور سوچیں کہ کیا وہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے اور کس طریقے سے ان فیکٹرز کو ریورس کیا جا سکتا ہے تاکہ ملک آئین قانون اور انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق فنکشن ہو سکے. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے دوست کہ وہ آج جو اسالٹ ہو رہا ہے جوڈیشری کے اوپر اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کریں and then I will take another couple of minutes. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رؤوف صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پورا سیاسی جو منظرنامہ ہے آج تک کا اس کا احاطہ کیا اور آپ کو ایڈوائز کیا. آج جو سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ. اس کا بہترین طریقے سے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ویری نیکسٹ ڈے, انہوں نے رؤوف صاحب کی بڑی تعریف کی, انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے اس کا جواب آپ کو دے دیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں, یہ ہماری فوج ہے, عمران خان کی فیملی, بلکہ انہوں نے مجھے خود کہا میکسیمم یا فوج میں ہیں یا بیوروکریسی میں ہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں, وہ ہمارے ملک کی خاطر جانے دیتے ہیں, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پالیسی کون بناتا ہے اور وہ فیصلے ریورس کون کرتا ہے. ملک کی عوام کے خلاف فیصلے وہ ایک شخص کرتا ہے, اور نہ وہ ریفرینڈم کے ذریعے اقتدار میں آیا ہے یا پاور میں آیا ہے, نہ وہ الیکشن کے ذریعے آیا ہے. اگر شخص واحد نے اس ملک کو جنگل بنا دینا ہے اور جنگل کا قانون نافذ کر دینا ہے اور آئین کی پابندی کرنی ہے, اور وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اٹھ کے وہ سٹیٹمنٹس دیں گے جو سیاسی ہوگی, تو سیاست میں مداخلت یہ آئین کی خلاف ورزی صرف نہیں, یہ آئین شکنی کے مترادف ہے, اور آئین شکن کی سزا آپ کے سامنے ہے. یہ الگ بات ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آنے کے باوجود, اس کے خلاف اپیل ڈسمس ہونے کے باوجود, آج اگر جسٹس سیٹھ وقار کو دیکھا جائے تو اس کی سٹیٹمنٹ آج بھی فیلڈ میں ہے, جس نے کہا تھا کہ ان کی قبر سے بھی ان کو نکال کے ایک سمبولک سزا پھانسی کی دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے ماشاء اللہ کے راستے بند ہو جائیں, کیونکہ یہی آئین کا تقاضا ہے اور یہی ملک کے قانون کا تقاضا ہے. دیکھیں, کسی بھی تہذیب یافتہ ملک اور جمہوری ملک میں پرامن عوامی انقلاب کا طریقہ صرف یہ ہوتا ہے, وہ ہے ووٹ کی پرچی. ووٹ کی پرچی آپ نے دیکھ لی 8 فروری کو پبلک نکلی, یہ الگ بات ہے. رؤوف صاحب نے آپ کو بتا دیا, نامینیشن فارم چھینے گئے, ہمارے 90% جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان سب کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے, بشمول میرے, آپ گواہ ہیں. میں آپ میڈیا کے دوستوں کو ساتھ لے کر گیا ان کرپٹ بیوروکریٹس کے پاس جو ریٹرننگ آفیسرز بنائے گئے تھے چیف جسٹس آف پاکستان نے, جن کے خلاف ہم نے پٹیشن فائل کی تو ہمارے ہی خلاف الٹا کانٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع کر دی گئی. میں آپ کے میڈیا کے دوستوں کو لے کر گیا, لاسٹ ڈے تھا, میں نے کہا جی تینوں حلقے اسلام آباد کے 46, 47, 48 میں نے کاغذات جمع کرائے تھے. میں نے کہا کوئی آبجیکشن ہے تو مجھے بتا دیں, میں اس کو فلفل کروں. تینوں 47, 46, 48 کے ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ آپ وہ آدمی ہے جس کے خلاف کوئی آبجیکشن نہیں ہے, اور آپ گواہ اس بات کے رات 12 بجے کس طریقے سے میرے کاغذات بھی ریجیکٹ کر دیے گئے. لیکن اس بات کو ہم آگے چلتے ہیں, بلے کا نشان چھین لیا, اور نہ صرف بلے کا نشان چھینا, اس کے ساتھ میرے سمیت ہمارے ورکرز کے خلاف ایف آئی آریں کٹی. یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے تقریباً 100% میڈیا ہاؤسز وہ ہیں جو میری کانسٹیٹوئنسی میں آتے ہیں, اور یہ ریڈ زون کا سارا ایریا اور 70% دیہات کی. میں دعوے سے کہتا ہوں, آپ بتا دیں, آپ سارے دوست گواہ ہو اس بات کے, کون سے پولنگ اسٹیشن میں گئے اور جہاں سے میں ہارا ہوں, یا وہ کٹ پتلی جیتا ہو. لیکن ہم ہار گئے, ہرایا گیا ہمیں, ہم تو جیت گئے. اور اسی طرح تینوں حلقے اسلام آباد کے اور باقی جو کچھ بھی ہوا, کسی تہذیب یافتہ جمہوری ملک میں عوامی انقلاب ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہوا کرتا ہے, اور وہ ہو گیا. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں آپ کو تو 7% ووٹ ملے, پتہ نہیں کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں. اگر یہ آپ کے میتھمیٹکس کا حال ہے, اگر یہ آپ کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جس کے آپ سربراہی کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بند کر دیں, اس کی جگہ پہ رؤوف حسن صاحب یا جو آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹیم بنا دیں, آپ کو پراپر زیادہ بہتر انٹیلیجنس دے دیں گے. اگر آپ کی یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہے کہ ہم نے 7% یا پتہ نہیں کتنے % ووٹ لیے, بھائی آپ کے نمائندے اگر ریٹرننگ آفیسرز کے پاس بیٹھ کے جو کچھ وہ کر رہے تھے آپ سب جانتے ہو, پورے میڈیا ہاؤسز نے میرا رزلٹ دیا اور بہت سارے ہماری 180 سیٹیں کے رزلٹ بھی دیا. وہ ای ایم سی کا ریکارڈ آج بھی وہ ہمیں نہیں دے رہے کورٹ کے آرڈر کے باوجود. وہاں سے جو رزلٹ جاتا تھا پریزائڈنگ آفیسرز کا, الیکشن کمیشن میڈیا ہاؤسز میں دے رہا تھا, وہاں سے ہم جیت رہے تھے.
رات کے 12 بجے وہ چیف الیکشن کمشنر جو سہولت کاری کرتا ہے مسلم لیگ نون کی اور لندن ایگریمنٹ کی، وہ رات کو 12 بجے کہیں چلا جاتا ہے. یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا، ہم تو نہیں تھے وہاں موجود. اس لیے میں کہتا ہوں آپ کی انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ ہے. وہ کسی مخصوص جگہ پہ جاتے ہیں اور جب 3 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں تو رزلٹ پہلے رک جاتا ہے اور اس کے بعد چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں آج بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں، آپ کہاں گئے تھے اور کیوں آپ نے ان ریزلٹس کو چینج کیا یا کرایا. اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ صحافی جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھتے ہیں، آپ ان کی اوور آل اسیسمنٹ پبلک میں یا ٹی وی میں بیٹھ کے لے لیں، یا آپ خود ان سے انفرادی طور پر پوچھ لیں کہ کیا رزلٹ تھا. مجھے ایک میرے دوست ہیں، میں بتائے بغیر، کیونکہ جس طرح صحافیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا سورس نہ بتائیں، لہٰذا میں اپنے ایک دوست صحافی، مشہور جرنلسٹ اور اینکر پرسن کی بات بتانا چاہتا ہوں نام لیے بغیر. اس نے کہا جی میں جب گیا مجھے کہا گیا سب روک دیں. میں احتیاطاً چلا گیا چیک کرنے کے لیے کہ ریزلٹس کا مسئلہ کیا ہے، کیوں روک دیے ہیں. وہ جو ریزلٹ کمپائل کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے. انہوں نے بڑے گھبراتے ہوئے کہا جی 2/3 میجورٹی سے زیادہ لیڈ کے ساتھ پی ٹی آئی جیت چکی ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ ریزلٹ روک دیں. ہم مجبور ہو گئے ہیں ریزلٹ روکنے پہ. خیر یہ الگ بات ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کی اگر رپورٹ تھی، اور پھر خان صاحب نے بھی اس کے بارے میں اس دن ہمیں بتایا 7 تاریخ کو جب ہماری ملاقات ہوئی. آپ کہتے ہو کہ جی آپ بنا دیں کمیشن. ضرور بنائیں. کس نے منع کیا آپ کو؟ خان صاحب نے کہا کہ میں بالکل پیش ہونے کے لیے تیار ہوں 2014 کا. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں 2 دھرنے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے، جو انہوں نے کہا کہ ہماری کس کس سے بات ہوئی تھی، وہ بھی آپ کے آن ریکارڈ کر لیں. کس کس سے دھرنے میں بات ہوئی اور کس کس نے کیا کیا ان کے ساتھ وعدے کیے اسٹیبلشمنٹ کے. اور اس کے ساتھ 2 مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی یہاں جلوس لے کر آئے. ہم نے تو ایک سنگل ایف آئی آر نہیں کاٹی. یعنی ایک دھرنے سے تو آپ کو تکلیف ہے، ضرور کریں، اس میں کمیشن سے ہم انکاری نہیں ہیں، مگر باقی دھرنے اور باقی جلوس. اور پھر کیا آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں؟ اگر آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں اور سیاست کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے کہ کون دھرنا آئندہ دیا کرے گا، کون احتجاج کیا کرے گا اور کون لانگ مارچ کیا کرے گا، تو پھر آپ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ یا آئین میں ترمیم کر کے اپنے آپ کو ایک سپر پولیٹیکل پارٹی ڈکلیئر کرا دیں تاکہ آپ کے پاس اس کا بھی جواز اور حق موجود ہو. مجھے روب بھائی دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے کہنا چاہتے ہیں میں مختصر کروں، اس لیے میں اب اپنی بات کو صرف ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلا مطالبہ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کروں گا کہ آپ کے لاہور کے وکلاء کے مسائل کو حل کرنا آپ کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے اور آپ حل کریں. لیکن ان چیزوں کو ایگریویٹ کرنے میں وہاں کی وہ کٹ پتلی حکومت، وہ ڈاکو رانی کے ذریعے جو یہ چاہتے ہیں کہ وکیلوں اور جوڈیشری کے درمیان اختلافات پیدا ہوں، تو اس حوالے سے میں وکلاء نمائندوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فوکسڈ رہیں تاکہ جسٹس سسٹم کے اوپر جو کچھ اٹیک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں اور جس انداز سے انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول آ چکا ہے آپ کے سامنے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز 6 جج صاحبان نے لکھ کے دیا، اس کے پیرا نمبر پہلے میں لکھا ہوا ہے، پہلے پیرے میں، کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے پریشر ڈالا گیا. اور ایک جج کے آپ کو پتہ ہے باقی تفصیلات، کس طرح برادر نسبتی کو اٹھایا گیا، بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے، کیسے ججز ہاسپٹلائزڈ ہوئے، اور وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. اور آج ساری ہائی کورٹس اور لوور جوڈیشری یہ لکھ کے دے چکے ہیں، سپریم کورٹ میں آپ کے سامنے ہے کہ آج یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز دباؤ ڈالتی ہیں سیاسی کیسز میں تاکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں اور اپنے جو ان کے مخالف ہیں مقصد یعنی پی ٹی آئی، ان کے خلاف فیصلے لے سکیں. کیونکہ اور تو پولیٹیکل پارٹیز تو کوئی ان کا مخالف ان کے بقول کوئی نہیں ہے، چونکہ باقیوں کو تو ہم نے گود لیا ہوا ہے، ان ریجیکٹڈ افراد کو کٹ پتلیوں کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. ہارنے کے باوجود ان کو فارم 47 کے ذریعے یہاں لا بٹھایا گیا ہے، جس کی تازہ ترین مثال وہ انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ لیاقت چٹھا، کمشنر راول پنڈی، وہ نثار چیمہ سابق ایم این اے مسلم لیگ نون، وہ مصطفیٰ ایم کیو ایم کے، کامران ٹیسوری، ان سب کی سٹیٹمنٹس کو اگر آپ یکجا کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب یہاں صرف دال میں کچھ کالا نہیں ہے، دال ہی ساری کالی ہو چکی ہے. مگر اس سب کچھ کے باوجود صرف ایک شخص کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، وہ ہیں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان. نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں مل رہی، نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ درست ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں درست نہیں ہوئے.
پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ایک پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے تابع کر دیا، اور ان کے بقول یہ ریٹرننگ آفیسرز جنہوں نے یہ الیکشن کرانے ہیں یا کرائے تھے وہ فرشتے ہیں، جوڈیشری کے ذریعے الیکشن نہیں ہوں گے۔ اس سب کچھ کے باوجود میں اور الیکشن کمیشن کی وہ تمام تر حرکتوں کے باوجود جو کچھ انہوں نے کی، لیکن آج بھی اعتراض ان کو اگر ہے تو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر ہے، اور جو کردار انہوں نے خود ادا کیا ہے ان الیکشنز میں وہ ان کو ذرا برابر بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ اسی طرح کی بات ہوئی، کمیشنز کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا، لیکن ایک بات 24 مارچ 1971 کو، یہ ریکارڈ کی بات ہے، یحییٰ خان جاتا ہے وہاں ڈھاکہ میں اور ان کو کہتا ہے کہ ہم نے تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کریں گے، کیونکہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی عوامی لیگ جیت چکی تھی 160 سیٹیں آؤٹ آف 162۔ ان کو کہا جی آپ سے بات چیت کے ذریعے حل کریں گے، بیٹھ کے سیٹل کریں گے۔ مگر 25 مارچ کو جو ہی وہ آتے ہیں، 25 مارچ کو آرمی ایکشن شروع ہو جاتا ہے اور ایک ایک بندے کو پکڑ کے ان کے خلاف ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ میننگ دیئر بائی آلریڈی یہ ایک بہانہ تھا، آلریڈی آپ نے پلاننگ اور آرگنائزیشن کر رکھی تھی۔ جب ہم 9 مئی کی بات کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے صبح سویرے آپ نے دیکھا کہ عمران خان جب صبح اٹھتا ہے وہی اپنے اسلام آباد کی طرف آتے ہوئے، جس میں بیل اس نے اپلائی کر رکھی تھی اور جس میں تم امپریشن کے پروسیس میں تھے اور عدالت کی تحویل میں تھے، وہ صبح نکلتے وقت کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے تو میں بغیر ریزسٹنس کے گرفتاری دوں گا، مجھے صرف وارنٹ آف ارسٹ دکھا دینا ہے۔ مگر کیا ہوتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز وہ سارے چوری کیے جاتے ہیں اور آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں ملے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہو، اور ودن فیو آورس 10,000 ہمارا ورکرس کیسے آپ نے اٹھا لیا ہے، 16 بندے ہمارے شہید کر دیے، کئی پیرالائزڈ ہیں، کئی سینکڑوں زخمی کر دیے، اور پرامن احتجاج لوگ کرنے کے لیے نکلے، اور آپ نے سارے آج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں یہ آ چکا ہے، لکھ کے یہ دے چکے ہیں کہ ہمارے سی سی ٹی وی فوٹیج ان تمام انسٹالیشن سے جی خراب تھے یا غائب ہیں۔ بھئی کس نے غائب کیے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر آپ کے کور کمانڈر ہاؤس تک، اور پھر اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ وہ یہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ 2 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک، یہ 1:30 بجے سے بلکہ جلوس نکلتا ہے جی جا رہا ہے 150-200 بندہ، لیکن کوئی ایک نہ پولیس والا، نہ ان کی اپنی ارینجمنٹ سیکیورٹی، نہ کوئی راستے میں کوئی ان کو روکتا ہے، اور وہاں یہ خود بتاتے ہیں کہ جناب کہا جا رہا ہے کہ باہر اندر نہ جائیں، لیکن کیسے ہوا، کیا ہوا، وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کر دی گئی، اور اس کی بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے بھی آ چکی ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ پرسوں ہم لوگ 500 کے قریب، اس سے بھی بلکہ زیادہ لوگ تھے، کئی لوگ گاڑیوں سے نہیں نکلے تھے، ہم ابھی باہر ہی نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہو جاتا ہے، اور ودن 10 منٹس اور ہمیں ڈسپرس کیا جاتا ہے۔ لیکن 150-200 افراد، ان سے 8 گھنٹے میں نہیں ہو سکا کچھ بھی۔ کیا اس آئی جی کو، چلے میں کہتا ہوں وہ ملا ہوا تھا یا نہیں ملا ہوا تھا، کیا آئی جی اسی آئی جی ہے نا جو ڈاکٹر عثمان ابھی بیٹھا ہوا ہے، جو تنخواہ لیتے ہیں دیتے ہیں، اس کے خلاف نیگلیجنس کا بھی مقدمہ بنا؟ اور اگر نہیں بنا تو یہ بتا دیں کہ آئی جی کہتا ہے کہ مراد راس، اور بہت سارے نام دیتا ہے، 27 کالیں تھیں، سب سے بڑا مجرم ہے، صرف ایک پریس کانفرنس اس کی قیمت ہے، اور وہ ہے آپ ایکوٹل ہو جائے گی، آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے ایک پریس کانفرنس کر دیں۔ اسی طرح اندریب عباس اور خدیجہ شاہ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں احتجاج کے لیے، لیکن وہ 8 مہینے بعد اس کی ضمانت ہوتی ہے، اور آج تک ہماری باقی خواتین ساری کی ساری جیلوں میں پڑی ہیں، لیکن وہ ایک دن کے لیے جیل نہیں گئی، کیوں کہ پریس کانفرنس ہوگی۔ اگر یہ فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا، یہ واقعی سچا واقعہ آپ دیتے ہیں جس کی جوڈیشل انکوائری بھی آپ نہیں کراتے، مگر مجھے بتائیں کہ پھر آدھے لوگ تو وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے فارغ ہو جاتے ہیں، اور جو عمران خان کے ساتھ وفا کرتے ہیں وہ آپ کے لیے سب سے آخر میں، اور ابھی تک وہ پابند سلاسل بھی ہیں اور جیلوں میں بھی سڑیں گے۔ اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جناب ملٹری ٹرائل اس کا حل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ 3 چیزیں ذہن میں رکھ لیں، دنیا کا کوئی قانون اور آئین آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ اس کے مدعی بھی ہیں، آپ کہتے ہو ہمارے اوپر اٹیک ہوا، نمبر 2 آپ کہتے ہو ہم گواہ بھی ہیں، irrefutable ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ناقابل تردید شواہد، نمبر 3 ہم ملٹری ٹرائل کے ذریعے سزا بھی دیں گے، منصف بھی خود ہیں۔ تو بھائی دنیا میں کوئی اصول نہیں ہوتا، قانون نہیں ہوتا کہ خود مدعی، خود گواہ، خود آپ منصف بن جائیں۔ اس طریقے سے سپریم کورٹ سے گزارش ہے فوری طور پر ان کا فیصلہ کریں، لوگوں کو ان کے حقوق دیں، اور اس طرح کا جو ظلم ہو رہا ہے ایک جنگل کے بادشاہ کے ذریعے، وائس رائے اور اپنے کٹ پتلیوں کے ذریعے اس ملک میں جس طرح آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان بزنس کمیونٹی نے یہ آپ کو کہا ہے کہ جناب پاکستان میں تو انویسٹمنٹ تب آئے گی جب آپ پاکستان کے انویسٹرز کو بھی جو پیسہ یہاں سے لے کر باہر بھاگ رہے ہیں ان کو تو آپ اعتماد دیں۔ جب یہاں اعتماد نہیں ہوگا، اور اعتماد تب ہوگا جب قانون کی حکمرانی ہوگی،
इंसाफ का निज़ाम दुरुस्त होगा, अवाम के फैसलों को जो हक़ हुक्मरानी है वो अवाम का है, उनको तस्लीम किया जाएगा और जमहूरियत एक तमाशा नहीं होगी, जमहूरियत हकीकत में जमहूर के फैसले को तस्लीम करना है। और आखिरी बात कि अगर आपने कमीशन बनाना है तो एक मेहरबानी और भी कर दें, क़ायद आज़म की वफ़ात किन हालात में हुई उसको भी कमीशन में शामिल कर लीजिएगा। लियाकत अली खान का मर्डर हुआ और उसके बाद उसकी फाइल का क्या बना, कमीशन का हिस्सा बना लीजिएगा। फातिमा जना का मर्डर हुआ या नहीं हुआ उसको भी कमीशन का हिस्सा बना दीजिएगा। भुट्टो की जो जुडिशल आपने कह दिया कि ये जुडिशल मर्डर था, लेकिन जिन्होंने ये मर्डर कराने में शरीके गुफ्तगू थे, शरीके कार थे, उनके बारे में आपने ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लिखा ना कुछ कहा। कौन लोग थे, क्या उसका रावलपिंडी हमारी एस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक था, और अगर था तो कौन थे, उसको भी कमीशन का हिस्सा बना दीजिए। और बेनज़ीर भुट्टो मर्डर केस में भी जो कमीशन है उसके फैक्ट्स भी सामने आ जाएं तो हम सब के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए बहुत सारा भला होगा। थैंक यू सर। मैं एक सेकंड मैं कोई कंपैरिजन इनेक्ट करने के मूड में नहीं हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि कंपैरिजन इनेक्ट करूँ, लेकिन हालात जिस तेज़ी के साथ ख़राब किए जा रहे हैं और जिस हद तक ख़राब हो चुके हुए हैं, वहाँ अब हर सोचने वाले शख्स को 1971 और 2024 में सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं। आज भी मुल्क जहाँ खड़ा है, अगर ये रवश जारी रही और मुल्क को उसी तरफ पुश किया जाता रहा जिस तरफ अभी तक पुश किया गया है, तो कोई बईद नहीं कि हालात ख़राब हो जाएं और फिर इस मुल्क की जो ताकतें हैं उनके कंट्रोल में ना रहें। कोई भी इस मुल्क से वो चाहने वाला, इस मुल्क से प्यार करने वाला शख्स जो है वो नहीं चाहता कि ऐसा हो, इस किस्म की सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो। लेकिन हमारी बहुत सारी जो कमज़ोरियाँ हैं उसमें से एक बहुत बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमने कसम खाई हुई है कि हमने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखना। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया है वो बिल्कुल इस किस्म के रवैये की गमाजी करता है कि वो भी अपनी गूनागू कमज़ोरियों से सबक सीखने से बिल्कुल इनकारी है। जैसा मैंने पहले कहा था, ये मुल्क अब ज़्यादा ज़ख्म और ज़ख्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये जो फेल है इस मुल्क को दवाई के खाने से वापस मेन स्ट्रीम करने में, मेन स्ट्रीम में लाने के, इसमें पाकिस्तान के हर इदारे को एक अपना रोल अदा करना पड़ेगा, जो कि आइन में मुख्तस है, जो कि कानून के मुताबिक है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट अपना वो रवैया जो है, अपना वो रोल जो है वो अदा करने से इनकारी है, जैसा कि अभी तक इस मौके तक जबकि हम आपसे बात कर रहे हैं जैसा कि नज़र आता है कि वो इनकारी है, तो फिर आज के बाद आगे हफ्तों, महीनों और सालों में मुझे तबाही नज़र आ रही है, मुझे कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ नज़र नहीं आ रही है। और मेरी अपील है साहिब इक़्तिदार लोगों से कि इस रवश को बदलें, मुल्क का सोचें, मुल्क के लोगों का सोचें, मुल्क के मुस्तकबिल का सोचें, और जो यहाँ गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम उठाए गए हैं उनको रिवर्स करें, क्योंकि उसी सूरत में और सिर्फ उसी सूरत में मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकता है। कोई सवालात अगर हों आपके तो बताइए सर। जी 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 जनाब, जी बताएं जनाब। दूसरी तरफ आपने कमीशन शहबाज शरीफ ने कहा था, बनाया जी, आपने कहा कि आप चूंकि इसका हिस्सा है इस क्राइम में तो आप कमीशन नहीं बना सकते। आईएएस वगैरह ने कहा कमीशन बनाने को तैयार है। पहला ये शहन साहब बैठे हुए हैं इस हैसियत में कह रहे हैं कि हम कमीशन बनाने को तैयार हैं। इस तरह आइन की बात करते हुए कि उनके करते हुए कमीशन का मुताबिक देखिए, हमने बड़ी हमारी कंटेंशन है, मैं शुएब साहब से कहूँगा कि मेरे बाद ये भी बात करें क्योंकि ये टेक्निकली आपको एक्सप्लेन कर सकेंगे मुझसे बहुत बेहतर। इस वक्त वो तीन पॉलिटिकल पार्टीज जो कि हुकूमत की कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन फ्रॉड था उसकी डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं। कंसिक्वेंटली खान साहब ने ये फैसला किया हुआ है कि उनके साथ हम एंगेज नहीं करेंगे। इन एनी केस उनके पास कोई ताकत नहीं है, वो कोई फैसला नहीं कर सकते। वो फैसला अगर उन्होंने कोई फैसला करना होता है तो वो एक डाल के हाथ जोड़ के वो जाते हैं साहिब इक़्तिदार लोगों के पास, और इक़्तिदार आपको पता कि कहाँ है। इसलिए हमने कहा जी कि हम चूंकि जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं कि इस मुल्क को आगे लेके चलें, इसके मसाइल हल करें, तो हमने कहा कि एंगेज करना है तो उनसे करना है। जहाँ तक कमीशन बनाने का उनका सवाल है, हमने नहीं उनसे कहा कि आप कमीशन बनाएं, ये उन्होंने कहा है। अगर उनके पास कोई ऐसी आईनी और कानूनी ताकत है कि वो कमीशन बना सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह बनाइए।
جی دیکھیں سر، اس کا حل بڑا مختصر ہے، جوڈیشل کمیشن. جب جوڈیشل کمیشن کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارا تھرو آؤٹ مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا ہے. جوڈیشل کمیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن یعنی چیف جسٹس آف پاکستان، جس کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر وہ ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے، اور ادروائز بھی سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ فیصلہ دے چکا ہے کہ عمران خان اور ان کے جو بھی مقدمات ہیں ان کو وہ نہیں سنیں گے. باقی ججز پہ مشتمل کوئی بھی جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، ہم نے ہمیشہ مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا کیا ہے. ہم ان کٹ پتلیوں کو کہیں کہ کوئی بھی اپنا بندہ بٹھائیں، اس کو کمیشن کا نام دے دیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اور ویسے بھی یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں. دوسری بات، جیسے رؤوف بھائی نے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا، یہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ آ کر کمیشن بنائیں. ہم نے ان کو کب کہا؟ انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم کمیشن بنائیں گے. بھائی آپ کس کیپیسٹی میں کمیشن بنائیں گے؟ آپ کو اتنا اختیار ہے، آپ ایک ایگزیکٹو اتھارٹی کی ایک برانچ ہیں. آپ ایک برانچ کے طور پر آپ سپر مین کا رول ادا نہ کریں. آپ سپرا کانسٹیٹیوشنل جو پاورز اپنی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیٹ از رانگ، انلیگل اینڈ ان لافل اینڈ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. ہم ان کو نہیں مانتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ، اس کا مطلب ہے کہ ان کٹ پتلیوں کی بہاف پہ وہ پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کٹ پتلیوں کو تو جو کہ ہم لائے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے غلام ہیں، تو لہٰذا ہم ہی ان کی پاورز ایکسرسائز کریں گے. شاید یہ آپ انفلوئنس ڈرا کرتے ہیں. اس لیے ہم ان کی جو غیر آئینی کوئی بھی اقدام ہے اس پہ ہم تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق. جی سر. جناب میں آپ کو دیکھیے، I disagree with your contention. دیکھیے، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کا جو سیاسی سفر ہے اس کو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے سیاسی سفر سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہمارے پیچھے 28 سال کی سیاسی جدوجہد ہے. ہم نے کسی ملٹری نرسری میں پرورش نہیں پائی، نہ ان کا وہ پودا، ہمارا جو پودا ہے وہ کسی جنرل نے لگایا تھا اور اس کو پانی دیا تھا. جیسا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو، خاص کر پی ایم ایل این جو ہے، یہ ملٹری کی نرسری میں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے، ہم کسی کو، ہم جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم ان سے کوئی مدد مانگنے نہیں جا رہے. یہ میں بارہا اپنی ٹاکس میں، اپنی رائٹنگس میں اور اپنے ٹیلی ویژن پروگرامس میں ایکسپلین کر چکا ہوں. ہم کیوں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی آئینی حدود کیا ہیں، آپ کی قانونی حدود کیا ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ان حدود کو ٹریس پاس کر رہے ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ بیک آؤٹ کریں اور سیاسی معاملات سیاسی جماعتوں پہ چھوڑیے. ہم ان سے کوئی بھیک مانگنے نہیں جا رہے، ہم ان سے کچھ نہیں مانگنے جاتے. سو آپ کمپیریزن انیکٹ کرتے ہیں بڑی جلدی میں، وہ انفارچونیٹلی اس کا کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، کوئی بیسس نہیں ہے. اور ہماری جو جدوجہد ہے وہ قانون اور آئین کی اوپر اس بیسڈ ہے. ہم نے کبھی ہم نے 2018 کے الیکشن ہمارے 35 سیٹیں چرائی گئی. کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ نے چرائی. کیوں؟ تاکہ ایک کمزور حکومت بنے. اس کا بھی میں بارہا ذکر کر چکا ہوں. ہم سے غلطی، ایک سیکنڈ بات کرنے دے. ہم آپ کمپیریزن نہ انیکٹ کریں ہمارا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کا. ہماری ایک بڑی 28 سال پر محیط سیاسی جدوجہد ہے. آج بھی آپ کا خیال ہے کہ 9 مہینے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہے، کیا ہم ڈیل نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہمیں آفرز نہیں ہوئی؟ کیا آج بھی ہمیں آفرز نہیں ہو رہی ہیں بھائی؟ اگر عمران خان صاحب چاہتے تو 5 دن 10 دن 12 دن میں باہر آ جاتے. وہ شخص کہتا ہے میں 9 مہینے تو کیا، میں 9 سال بھی یہاں ٹھہروں گا، ڈیل نہیں کروں گا. تو آپ پھر بھی کمپیریزن انیکٹ کرتے ہیں جس کی کوئی بیسس ہی نہیں ہے. آئی تھنک ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ایک سیاسی جدوجہد انیشیٹ کیا ہوئی ہے اور اس پر قائم ہے، کم از کم اس کے لیے 2 تعریفی کلمات ہی بیان کرتے، رادر دین کہ جی ان کو ان چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں جن کا کوئی سیاسی بیسس ہی نہیں ہے، جو فیملی فیفٹمز ہیں، خاندانی جماعتیں ہیں.
باپ سے بیٹی, باپ سے دوسرا بیٹا, بھائی سے بھائی, بھائی سے بہن. آج پی ٹی آئی کی جو شیپ ہے, جو چیئرمین ہے, جو سیکرٹری جنرل ہے, کیا وہ خاندان, کیا وہ عمران خان صاحب کے خاندانی دوست ہیں, خاندان سے ہیں؟ کیوں نہیں ان کو توفیق ہوئی پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو یہ خاندان سے نکل کے کسی کو اپوائنٹ کریں سینئر پوزیشن کے اوپر؟ آپ کو یہ چیزیں نہیں نظر آتی ہیں؟ کیا یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو علیحدہ رکھیں ان جماعتوں سے, ان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں؟ نیکسٹ جی, تھینک یو جی.